السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد سبی احمد آپ کے اپنے یوٹیوب چینل MS اردو اکیڈمی پر آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کئی دنوں سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل MS اردو اکیڈمی پر آپ کے کلاسز آن لائن ہو رہے ہیں، اور کئی کلاسیں ہو چکے ہیں، کئی کلاسز ہو چکی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے عزماً گزارش ہے، جو لوگ نئے جڑے ہیں چینل سے، جو لوگ پہلی مرتبہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ لوگ پہلے کے جو بھی ویڈیو اپلوڈ کیے گئے ہیں، جو بھی کلاسز ہو چکی ہے، ان کو آپ لوگ اچھی طریقے سے پڑھ لیں، ان کے سوالات کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق چھوٹے نہیں اور آپ کا کوئی بھی سوال چھوٹے نہیں۔ آپ لوگ اتنا یاد رکھیں، ہر سبق میں سے 2 3 4 5 سوالات آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ایک بھی سبق چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے 4 5 سوالات چھوٹ جائیں گے، جو کہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پھر آپ بتائیں گے کہ یہ تو پڑھا ہی نہیں، یہ تو سلیبس میں تھا ہی نہیں، آؤٹ آف سلیبس آ گیا۔ نہیں، سب سلیبس سے ہی رہتا ہے، آپ اس کو پڑھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی سوالات ایسے نہیں ہوتے ہیں جو باہر سے پوچھے جاتے ہیں، اور خاص طور پر آپ کے امتحانات میں جو ابتدائی درجات ہیں، ان میں جو ہے سلیبس سے باہر کوئی بھی چیز نہیں پوچھی جاتی ہے۔ اس لیے آپ لوگ توجہ کے ساتھ اور خوب دل لگی سے اپنی پڑھائی کیجیے، خوب دلچسپی سے اپنی پڑھائی کیجیے، پڑھائی میں زیادہ سے زیادہ وقت دیجیے۔ آپ کے پاس بہت کم ٹائم رہ گیا ہے، آپ کا ایگزام شروع فروری سے ہونے والا ہے، 2 فروری سے آپ کا ایگزام ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ اپنے وقت کو پڑھائی میں دیجیے، پڑھائی کر لیجیے۔ ایگزام کے بعد آپ کو جو کرنا ہے کیجیے گا، کھیلنا ہے کھیلیے گا، موبائل چلانا موبائل چلائیے گا، لیکن ابھی ایگزام سے پہلے جم کر پڑھائی کیجیے، پورا کا پورا وقت پڑھائی میں دیجیے۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ اچھی طرح سے پڑھائی کر رہے ہوں گے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آپ کی رہنمائی جس طرح سے کی جاتی ہے، آپ اسی کے عین مطابق اگر اپنی پڑھائی کو جاری رکھیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا مارکس کہیں بھی کم نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے لاپرواہی سے پڑھائی کی، اگر توجہ نہیں دیا، کوئی سبق پڑھا، کسی سبق کو چھوڑ دیا، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو سوالات سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے آپ سے ادب گزارش ہے، سارے سبق کو اچھے سے پڑھیں، سارے سوالات کو اچھے سے یاد کریں۔ انشاءاللہ کامیابی ہر طالب علم کی قدم چومے گی۔ ٹھیک ہے، اب ہم لوگ اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا سبق ہے جیلانی بانو، اور ان کا افسانہ ہے پرومس۔ آپ کے سلیبس، آپ کے نصاب میں یہ افسانہ پرومس شامل کیا گیا ہے، اور اس کے مصنف جو ہے جیلانی بانو ہے۔ اس سبق کو ہم لوگ سوالات اور جوابات کے ذریعے سے پڑھتے ہیں۔ سوال: جیلانی بانو کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ کیا پوچھا جا رہا ہے؟ جیلانی بانو کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ جواب: 14 جولائی 1936 کو۔ 14 جولائی 1936 میں بدایوں میں پیدا ہوئی۔ کہاں پیدا ہوئی ہے؟ بدایوں میں پیدا ہوئی ہے۔ سوال: جیلانی بانو کے والد کا نام کیا ہے؟ جیلانی بانو کے والد کا نام پوچھا جا رہا ہے، باپ کا نام پوچھا جا رہا ہے، کیا ہے؟ جواب: علامہ حیرت بدایونی۔ کیا نام ہے؟ علامہ حیرت بدایونی کا نام کیا ہے؟ علامہ حیرت بدایونی۔ سوال: والد شاعر کے ساتھ، جیلانی بانو کے والد شاعر کے ساتھ اور کیا کیا؟ شاعر کے ساتھ وہ ایک عالم دین بھی تھے۔ کیا تھے؟ ایک عالم دین بھی تھے، شاعر بھی تھے اور ایک عالم دین بھی تھے۔ سوال: جیلانی بانو کی تعلیم کہاں تک ہوئی ہے؟ جیلانی بانو کی تعلیم کہاں تک ہوئی ہے؟ جواب: MA تک۔ کہاں تک اس نے پڑھائی کی ہے جیلانی بانو نے؟ MA تک۔ سوال: جیلانی بانو نے ابتدائی شاعری
किस नाम से की? जिलानी बानो ने शायरी की इब्तदा किस नाम से की? जवाब, सबा बदायूनी के नाम से। इन्हीं का इनका ये तखल्लुस भी था पहले, जिलानी बानो का, सबा बदायूनी। सवाल, जिलानी बानो की शादी कब और किससे हुई? जिलानी बानो की शादी कब और किससे हुई? जवाब, ईस्वी में मशहूर अदीब डॉक्टर अनवर मुअज्जम से हुई है। किससे हुई है? मशहूर अदीब डॉक्टर डॉक्टर अनवर मुअज्जम से हुई है। कब हुई है? 1959 ईस्वी में। सवाल, जिलानी बानो के चंद अफसानों के नाम बताएं। क्या पूछा जा रहा है? जिलानी बानो के चंद अफसानों के नाम पूछा जा रहा है। जवाब, नंबर 1 पे है रोशनी के मीनार। क्या नाम है? रोशनी के मीनार। नंबर 2, पराया घर। नंबर 3, रात के मुसाफिर। नंबर 3 पे क्या है? रात के मुसाफिर। नंबर 4, रोज का किस्सा। नंबर 4 पे क्या है? रोज का किस्सा। नंबर 5, ये कौन हंसा। ये कौन हंसा। नंबर 6, नई औरत। ठीक है, ये इनके अफसानी मजमूए हैं। ठीक है, किताबों के नाम हैं रोशनी के मीनार, पराया घर, रात के मुसाफिर, रोज का किस्सा, ये कौन हंसा, नई औरतें। नई औरत। ठीक है। सवाल, जिलानी बानो के नावल के नाम बताएं। जिलानी बानो के नावल के नाम बताएं। जवाब, ऐवान गजल और बारिश संग। ये आपके जो जिलानी बानो का जो सवानेह लिखा हुआ है, उसी में ये इन किताबों को दर्ज भी किया गया है। आपके सिलेबस से ही ये किताबें हमने जवाब में पेश किया है। जिलानी बानो के नावल के नाम क्या है? ऐवान गजल और बारिश संग। सवाल, जिलानी बानो को किन किन अवार्ड से नवाजा गया? क्या पूछा जा रहा है? जिलानी बानो को किन किन अवार्ड से नवाजा गया? जवाब, गालिब अवार्ड, कुल हिंद कौमी हाली अवार्ड, कुल हिंद कौमी हाली अवार्ड, और नंबर 3 पे है नकोश अवार्ड। नकोश अवार्ड। ठीक है, नंबर 3 पे क्या है? नकोश अवार्ड। सवाल, अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार बताएं। अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार बताएं। जवाब, अमू। क्या नाम है मरकजी किरदार का? अमू। सवाल, अफसाना प्रॉमिस प्रॉमिस अफसाने के किरदारों के नाम बताएं। ठीक है, अफसाना जो है प्रॉमिस, उसके किरदारों के नाम पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 पे हमीद, जमशेद, तारिक, रशीद। क्या क्या किरदार है? हमीद है, जमशेद, तारिक और रशीद, ये 4 उसके फरई किरदार हैं, और मरकजी किरदार कौन है? अमू है। सवाल, कैंसर के मर्ज कैंसर के मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था? कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था? जवाब, अमू के। अमू को क्यों, कौन सी बीमारी हो गई थी? कैंसर की। सवाल, ख्वाजा भी कौन थी? ख्वाजा भी कौन थी? जवाब, अमू की खादमा थी। अमू की खादिमा यानी नौकरानी थी। सवाल क्या है? ग्रैंड मम अपने चारों बेटों के साथ जिंदगी इंजॉय करने का प्रॉमिस नहीं लिया, ये बात किसने कही? जवाब, ख्वाजा बी ने। किसने कही? ख्वाजा बी ने। ये कौन थी? अमू की खादिमा थी। सवाल, अमू ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस लिया था? अमू ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस लिया था? जवाब, मेरे जनाजे को चारों भाई मिलकर उठाओगे। मेरे जनाजे मेरे जनाजे को चारों भाई मिलकर उठाओगे। सवाल, अमू यासीन शरीफ पढ़िए। यासीन शरीफ पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए, ये बात किसने कही, कब कही? ये बात किसने और कब कही? जवाब, अमू की बड़ी बहू। अमू की बड़ी बहू ने मौत के वक्त कही थी। अमी की बर, बर, अमू की
بڑی بہو نے موت کے وقت کہی تھی؟ آج کا کلاس یہیں پہ مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو کلاس سمجھ میں آیا ہوگا۔ جن لوگوں کا جو بھی ڈاٹس ہے وہ کمنٹس باکس میں اپنے ڈاٹس کو ڈال دے، اپنے جو بھی سوالات ہیں اس کو ڈال دے، اس کا بہت جلد آپ کو جواب مل جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔